رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. تمام قسم کی تعریف، ہر طرح کا شکر و احسان اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بے پناہ بیش بہا درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، بچوں، عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ جو صحیح سالم وجود عطا فرمایا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہر ایک چیز جو اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا کی ہے، ہمیں اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہم اس کی کسی بھی نعمت کا صحیح معنوں میں شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ کن کن نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ گے تو اس کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہم کو صحیح سالم وجود عطا فرمایا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر کو جنوانے کے لیے، اس کو منوانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے متضاد بھی پیدا کیے۔ اللہ رب العالمین نے آنکھ والوں کو آنکھ دی اور کسی کو نابینا رکھا تاکہ دیکھنے والے اپنے اس دیکھنے کی نعمت کو، اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ چلنے کے لیے کسی کو پاؤں دیا تو کسی کو پیر سے معذور رکھا تاکہ چلنے والا شخص اس معذور شخص کو دیکھ کر اپنی اس نعمت کو یاد کرے اور اس کی اہمیت کو، اس کی قیمت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو ہے وہ ہے زبان۔ یہ وہ زبان ہے
جو اصلاح کا کام بھی کرتی ہے، لوگوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا بھی کام کرتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ زبان سے بسا اوقات ایسے کلمات نکلتے ہیں کہ صرف ایک کلمے کی وجہ سے انسان پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور یہی وہ زبان ہے جو معاشرے میں فساد کا سبب بنتی ہے، جو لوگوں میں فساد کا سبب بنتی ہے۔ جس زبان کے غلط استعمال سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان بگڑ جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتا ہے معاشرے کا معاملہ، پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ زبان ہے کہ شریعت میں اس کی حفاظت پر بہت زور دیا گیا ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے، اور خطبہ جمعہ میں بارہا ایک آیت پڑھی جاتی ہے، آپ سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے مومنو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بھلی بات کہا کرو، اچھی بات کہا کرو، درست بات کہا کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، بہت بڑی کامیابی کا مستحق ہے۔ اور ایک آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 53 میں فرمایا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اچھی بات کہا کریں، احسن بات کہا کریں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، شیطان ان کے درمیان نزاع پیدا کرتا ہے، شیطان ان کے درمیان فساد پیدا کرتا ہے، فساد کے بیج بوتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان ہے ہی انسان کا کھلا ہوا دشمن۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحیح سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو سارا جسم کا ہر ایک عضو زبان سے خوشامد کرتا ہے، اس سے ریکویسٹ کرتا ہے، اس سے التماس کرتا ہے۔ زبان سے کیا کہتے ہیں پورا جسم؟ اتق فتقول اتق اللہ فینا، کہ اے زبان تو ہمارے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اللہ رب العالمین کا خوف رکھنا۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سب بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیے انسان گالی کہاں سے بکتا ہے؟ زبان سے بکتا ہے، لیکن وہ سامنے والا جب پکڑ کے پیٹتا ہے تو کہاں مارتا ہے؟ زبان میں مارتا ہے؟ نہیں، کبھی ہاتھ پہ پڑتی ہے، کبھی کہیں پیٹ پہ پڑتی ہے، کہیں منہ پر پڑتی ہے۔ زبان کو کوئی نہیں مارتا، زبان محفوظ رہتی ہے، 32 خونخوار دانتوں کے درمیان بھی وہ محفوظ رہ جاتی ہے، اسے کوئی نہیں چھیڑتا۔ مار پڑتی ہے جسم کے اعضاء۔ اسی لیے صبح صبح وہ ریکویسٹ کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سب بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین مثال دی ہے مومن کی۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن مثل النحلہ، مثل المؤمن مثل النحلہ لا تأکل الا طیبا ولا تضع الا طیبا، کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح سے ہے کہ وہ پاکیزہ چیز ہی حاصل کرتی ہے، پاکیزہ چیز ہی کھاتی ہے، اور پاکیزہ چیز ہی نکالتی ہے۔ یہ مومن کی مثال۔ اسی طرح سے مومن کو ہونا چاہیے کہ وہ اگر کوئی چیز سنے تو اپنے آپ کو عادی بنائے کہ وہ اچھی باتوں کو سنے، وہ اچھی باتوں کو سنتا ہے، اور جب زبان سے نکالتا ہے تو زبان سے پھوڑ کلمات نہیں نکلتے، بلکہ زبان سے اچھی باتیں نکلتی ہیں، زبان سے بہترین باتیں نکلتی ہیں، زبان سے اچھی باتیں نکلتی ہیں۔ اور اچھی باتوں میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی اچھی بات تو نہیں ہو سکتی، اچھی باتیں اس کی زبان سے نکلتی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اس کی زبان کا استعمال ہوتا ہے، تو وہ اچھی باتیں سنتا بھی ہے اور اچھی باتیں زبان سے نکالتا بھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال شہد کی مکھی سے دی۔ اور ظاہر سی بات ہے، انسان جس صحبت میں بیٹھتا ہے، جن لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اس کے عادات و اطوار پر اثر پڑتا ہے۔
اور سب سے زیادہ جو اثر پڑتا ہے وہ اس کی زبان پر اثر پڑتا ہے، جن کے درمیان وہ بیٹھتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کسی علاقے میں جاتا ہے، یہاں سے جاتا ہے تو کسی دوسرے ممالک میں جاتا ہے، کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے تو وہاں کی زبان کا اثر آتا ہے، حالانکہ یہ عیب کی چیز نہیں ہے، لیکن بہت سی کمیاں اپنے دوستوں کے درمیان اگر وہ بیٹھتا ہے، اگر اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہے تو اچھا تاثر قبول کرتا ہے، اچھی باتیں زبان پر اس کی آتی ہیں، اور بروں کے درمیان اگر بیٹھتا ہے تو بری چیزیں سیکھتا ہے اور بری باتیں اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، بہت بہترین مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر یہ سمجھانا چاہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يهديك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثة۔ متفق علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دوست کی مثال، اچھے دوست کی مثال، اچھی صحبت والے کی مثال اور برے صحبت والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے عطر فروش، عطر بیچنے والا، اور برے صحبت والے کی مثال ایسے ہے، برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے بھٹی روکنے والا لوہار۔ کیسے؟ فحامل المسک اما ان یہدی، کس طرح سے فائدہ ہے یہ؟ فحامل المسک اما ان یہدیک واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة، کہ آپ عطر فروش کے پاس جب بیٹھیں گے تو آپ کے پاس فائدہ ہی فائدہ ہے، یا تو یہ کریں گے کہ آپ کو وہ ہدیے میں تو عطر دے دے گا، کوئی خوشبو آپ کو ہدیے میں دے دے گا، یا آپ اس کے پاس بیٹھے رہیں گے تو آپ کو کوئی خوشبو پسند آئے گی تو آپ اس سے خرید لیں گے، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، یا کم سے کم اتنا فائدہ آپ کو ضرور ہوگا کہ اس کے پاس بیٹھے رہنے سے اچھی اچھی خوشبو آپ کو ملتی رہے گی۔ ایک عطر فروش جب دکان میں بیٹھتا ہے تو لوگ سامان خریدنے کے لیے آتے رہتے ہیں، کبھی وہ کوئی شیشے کھولتا ہے، کبھی کوئی شیشے کھولتا ہے، تو بہترین خوشبو آپ کو ملتی رہے گی، یہ فائدہ آپ کو ہوگا۔ اسی لیے ایک مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ایک بہترین صحبت والے کی مثال، ایک اچھے دوست کی مثال بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ اچھے شخص کے پاس بیٹھیں گے، دیندار شخص کے پاس بیٹھیں گے، عمدہ شخص کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، یا تو آپ کوئی اچھی بات اس سے سیکھ لیں گے، یا وہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا دے گا، یا کم سے کم اس کے پاس بیٹھنے سے ایک روحانیت، ایک کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوگی، ایک کیفیت، ایک روحانیت اپنے اندر آپ محسوس کریں گے۔ اسی طرح سے برے صحبت والے کی مثال، برے صحبت والے کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہار سے دی کہ اس کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے، اما ان یحرق ثیابک و اما ان تجد منہ ریحا خبیثۃ، یا تو وہ تمہارے کپڑوں کو جلا دے گا، یا بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے جسم میں چنگاری وغیرہ، آگ وغیرہ جسم پر لگ جائے گی، یا کم سے کم اس کے پاس بیٹھنے کا یہ نقصان ہوگا کہ اس کا دھواں تم کو ملتا رہے گا، اس کی بری اسمیل جو ہے تمہاری ناک میں پڑتی رہے گی، یہ نقصان ہوگا۔ اور یہی مثال اللہ کے نبی نے دی ہے برے صحبت والے شخص کی، یہی مثال دی ہے کہ برے دوست کی، اس کے پاس آپ بیٹھیں گے تو یا تو آپ کوئی بری بات اس سے سیکھیں گے، یا ہو سکتا ہے آپ کو نقصان پہنچا دے، یا کم سے کم اس کے بعد آپ بیٹھے رہنے سے کسی بری عادت کے حامل بن جائیں گے۔ کسی برے شخص کے پاس مستقل آپ بیٹھے رہیے، وہ بیٹھا رہے کیا کرے گا؟ یا تو غیبت کرے گا، یا گالی دے گا، یا تھوڑی تھوڑی دیر پر کسی غلط چیز کا استعمال کرے گا، وہ چیز آپ اس سے ایکسیپٹ کر لے جائیں گے اور یہ نقصان آپ کو ملے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین مثال دے کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ کس طرح سے اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس زبان کی بڑی ہلاکتیں ہیں، بڑی لغزشیں ہیں، یہی زبان ہے انسان کو جنتی بناتی ہے، یہی زبان ہے اس کے ذریعے سے انسان جہنمی بن جاتا ہے، اس کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ زبان کی بڑی ہلاکتیں ہیں۔ زبان کی ہلاکتوں میں سے ایک ہلاکت یہ ہے کہ زبان کے غلط استعمال سے انسان فاسق بن جاتا ہے، گناہ گار بن جاتا ہے۔ اللہ صحیح بخاری کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، یہ مومن کو گالی دینا، اس کو سب و شتم کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، یہ فسق ہے، گناہ ہے۔ وقتالہ کفر، اور اس سے قتال کرنا، اس کو قتل کرنا، یہ کفر ہے، یہ کفر کی طرف لے جانے والی چیز۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ یہی وہ زبان ہے کہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ایمان سے، اسلام سے نکال کر وہ فاسق و فاجر کی صف میں لا کر کھڑا کر دینے والی چیز ہے زبان۔ میرے بھائیوں اور دوستو، زبان کی ہلاکتوں میں سے ایک ہلاکت یہ بھی ہے کہ زبان کے غلط استعمال سے انسان منافق بن جاتا ہے، منافق بن جاتا ہے۔ سنن ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان اخوف ما اخاف علیکم بعدی کل منافق علیم اللسان، کہ مجھے سب سے زیادہ تمہارے اوپر اگر کسی چیز کا ڈر اور خوف ہے، اندیشہ ہے اپنے بعد، تو وہ ہے ہر وہ منافق جو زبان کا تیز ہو، زبان کا جانکار ہو، وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرے گا، نفاق کے ذریعے مسلمانوں کے اندر وہ بگاڑ پیدا کرے گا، اور بہت سے لوگ ممکن ہے کہ اس نفاق کا شکار ہو جائیں۔ تو ہر وہ منافق جو زبان کا تیز ہو، تو یہی وہ زبان ہے جو انسان کو منافق بنا دیتی۔ میرے بھائیو اور دوستو، زبان کی ہلاکتوں میں سے زبان کی ایک ہلاکت یہ ہے کہ زبان انسان کو مفلس بنا دیتی۔ کیسا مفلس؟ نیک اعمال سے انسان کو مفلس بنا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما المفلس، کیا تم کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں مفلس شخص وہی ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، وہی مفلس ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا فیعطى من حسناتی وھذا من حسناتی وان فنیت حسناته ان یقضى علیہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نمازیں لے کر آئے گا، صدقات و خیرات لے کر آئے گا، زکوٰۃ جیسی عبادتیں لے کر آئے گا، بہت ساری چیزیں لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اپنی زبان سے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کی عیب جوئی کی ہوگی، کسی کی عزت پر اس نے کیچڑ اچھالا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اس شخص کی نیکیاں سامنے والے کھاتے میں ڈال دے گا۔ یعنی جس کو اس نے گالی دی، جس پر اس نے بہتان تراشی کی ہے، اس کی نیکیاں اللہ رب العالمین اس کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ اور اگر اس کے باوجود بھی بدلہ پورا نہیں ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کے گناہ، جس کو اس نے نقصان پہنچایا ہے، اس کو گالی دی ہے، جس پر اس نے سب کو شتم کیا ہے، اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اس شخص کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ زبان کی ہلاکت ہے، اس قدر خطرناکی ہے اس کے غلط استعمال کی۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہی وہ زبان ہے جو عذاب قبر کا باعث بنتی ہے، انسان کو عذاب قبر کا مستحق بناتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین انہما یعذبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ما یعذبان فی کبیر، ان دونوں کو عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ بعض روایتوں میں ایسے ہے کہ مطلب یہ بڑے گناہ جن کو تم بڑا نہیں سمجھتے ہو، حالانکہ یہ بڑے گناہ ہیں، لیکن تمہارے معاشرے میں، تمہاری سوسائٹی میں لوگ اس کو بڑا گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہ بڑا گناہ ہے۔ تو ان دونوں کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ اما احدہما، تو پہلا وہ شخص جس کو عذاب دیا جا رہا ہے، وہ اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور یقین مانیے پیشاب کی چھینٹوں سے یا اس طرح کی غلاظت سے حقیقی معنوں میں وہی شخص بچتا ہے جو نماز کا پابند ہو، جس کو نماز کی فکر رہتی ہو۔ جو نماز ہی نہ پڑھتا ہو اسے کیا فکر رہتی ہو کہ اس کے اوپر کیا پڑھ رہا ہے، کون سی چھینٹیں پڑھ رہی ہیں، کہاں کی گندگی لگ رہی ہے۔ ایک نمازی جو ہوتا ہے وہ اپنے جسم کی بھی طہارت کا خیال رکھتا ہے، ایک نمازی جو ہوتا ہے وہ اپنے لباس کی طہارت کا بھی خیال رکھتا ہے۔ تو فرمایا یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا شخص جو بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ دوسرا شخص جس کو عذاب ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ چغل خوری کرتا تھا، یہ اپنی زبان کے ذریعے چغل خوری کرتا تھا، زبان کا غلط استعمال کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ زبان کا غلط استعمال انسان کو قبر کے اندر عذاب دلا سکتا ہے، یہ قبر میں عذاب کا سبب بنتا ہے۔ اور میرے بھائیو اور دوستو، یہ زبان کی ہلاکتوں میں سے ایک ہلاکت یہ بھی ہے کہ زبان کا غلط استعمال انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا ہے۔
جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ صحیح روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي به 70 خريفا، کہ ایک انسان بسا اوقات کوئی ایسی بات کہتا ہے جسے وہ برا نہیں سمجھتا، حالانکہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، وہ اسے برا نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اس بات کی وجہ سے جو ایک شخص 70 سال میں ایک مسافت کو طے کرتا ہے تو اتنی مسافت کے بقدر وہ جہنم میں گرتا چلا جائے گا، جہنم کی گہرائی میں ڈھکیل دیا جائے گا، جہنم کی گہرائی میں گر جائے گا صرف اس ایک کلمے کی وجہ سے۔ اور بخاری کی روایت ہے، لمبی روایت ہے، کہ معاذ بن جبل جلیل القدر صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں، کبھی نماز کی بات آتی ہے، صدقات و خیرات کی فضیلت کی بات آتی ہے، جہاد کی فضیلت کی بات آتی ہے، ان تمام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں کہ تم ان تمام چیزوں پر قابو پا سکتے ہو، ان تمام چیزوں کو تم اچھے سے مکمل کر سکتے ہو، کوئی ایسی چیز میں تم کو بتا دوں کہ تم اچھے سے جہاد بھی کر سکتے ہو، نماز بھی پڑھ سکتے ہو اور سارے اعمال نہیں کر سکتے ہو، اگر تم اس پر قابو کر لو۔ تو معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہا قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، بالکل بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے فاخذ بلسانہ، اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا کف علیک لسانک، اس زبان کو کنٹرول میں رکھ لو، اس زبان پر قابو پا لو، یعنی اس زبان کو حرام باتوں سے روک لو، اس زبان کو شرکیہ باتوں سے روک لو، اس زبان کو کفریہ باتوں سے روک لو، اس زبان کو غیبت سے روک لو، اس زبان کو چغل خوری سے روک لو، اس زبان کو اتہامات اور بیجا الزامات لگانے سے روک لو، کف علیک لسانک۔ اور اگر اتنا کنٹرول تمہاری زبان پر ہونا چاہیے، اگر زبان استعمال کرو تو اچھی بات کرو، نیک بات کہو، لوگوں کے درمیان اصلاح جس سے ہو ویسی باتیں کرو، اتحاد و اتفاق کی بات کرو، کتاب و سنت کی بات کرو، اگر تم کو اس کا استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کف علیک لسانک، اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کہ اس کو کنٹرول کر لو، اس کو اپنے قابو میں کر لو۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں گم پائے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو بددعائیہ جملہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ عرب میں اس طرح کے فقرے عام طور سے بولے جاتے ہیں اٹینشن کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے، توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے، یہ کوئی بددعا نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں گم پائے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ انسانوں کو اگر جہنم میں منہ کے بل اوندھے منہ اگر کوئی چیز دھکیل رہی ہوگی، گرا رہی ہوگی، تو یہی ان کی زبان کی کٹائی ہے، یہی زبان کی کمائی ہے، جو زبان کے غلط استعمال کیا ہے۔ بڑے بڑے حاجیوں کو یہی زبان اوندھے منہ جہنم میں گرا دے گی، بڑے بڑے نمازیوں کو یہی زبان جہنم کے اندر گرا دے گی، جہنم کے گڑھے میں اوندھے منہ گرا دے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت نے کس قدر زبان کی حفاظت پر زور دیا ہے، اس کو محفوظ رکھنے پر زور دیا ہے، اور یہ زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ بہت سی لغزیاں زبان سے ہوتی ہیں، مردوں کو بھی اس سے بچنا چاہیے اور خواتین کو بھی بچنا چاہیے، خصوصاً خواتین کو، کیونکہ زبان کی یہ بہت بڑی کمزوری خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے، اس کی لغزشیں، اس کی خطائیں عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ مردوں میں نہیں ہیں، لیکن تناسب کے لحاظ سے عورت کی یہ بڑی کمزوری ہوتی ہے زبان کا استعمال۔ آپ دیکھیں صحیح روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی نقل کی، تو آپ نے فرمایا مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ میں ایسے کسی شخص کی نقل کروں اور مجھے اتنا مال ملے، لہذا مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عائشہ کی سوکن وسلم کی بیوی، ان کے بارے میں کہا کہ صفیہ تو ایک عورت ہے، مطلب ایک ایسا اشارہ کیا، کیونکہ صفیہ پستہ قد تھی، ان کا قد چھوٹا تھا، تو اشارہ کر کے طنز کے طور پر یہ بات کہی کہ صفیہ تو بس ایک عورت ہے۔ یہ اشارہ دیکھ کر اور یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات اتنی ناگوار لگی، اور زبان کا غلط استعمال آپ نے دیکھا تو فوراً تنبیہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عائشہ تم نے ایک ایسی بات کہی ہے، اگر اس بات کو سمندر میں ملا دیا جائے تو پورے سمندر کا رنگ بدل جائے، اتنی خطرناک بات ہے۔
کوئی بہت خطرناک بات نہیں تھی، لیکن اتنی سی بات دیکھیے، اتنی پاکیزہ ہستیوں کی زبان سے اگر اس طرح کی بات نکل جائے تو سمندر کا رنگ بدل جائے۔ تو ہم لوگ جو نہ جانے کتنی غیبت کرتے ہیں، نہ جانے کتنی بہتان تراشا کرتے ہیں، اور پہنچ تو یہاں تک جاتے ہیں کہ صحابہ کرام کی گریبانوں پر ہاتھ ڈالنے لگ جاتے ہیں، صحابہ کرام پر تبرہ کرنے لگ جاتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں تو خالی ایک اشارہ ہی کیا تھا بات کہتے ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ کی۔ اور آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کچھ یہود نے اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا، السلام علیکم یا محمد، السلام علیکم یا محمد۔ یہ سلام انہوں نے اس طرح سے کیا کہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اے محمد تم پر لعنت ہو، السلام علیکم یا محمد۔ حضرت عائشہ نے فوراً جواب دیا، وعلیکم السلام واللعنت، تم پر بھی موت آیا، تم پر لعنت ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ کیا عائشہ کو، مہلاً یا عائشہ رکو، اپنی زبان کو تم آلودہ نہ کرو گندی باتوں سے، خالی اتنا کہہ دیا کرو وعلیکم، بس اتنا کافی ہے، جو کچھ تم نے مجھ پر کہا ہے وہ ساری چیزیں تم پر بھی ہیں، وعلیکم، لیکن اپنی زبان کو ان فحش کلمات سے آلودہ نہ کرو، اس طرح کی بددعاؤں سے اپنی زبان کو تم آلودہ نہ کرو۔ اور اسی لیے دیکھیں کہ جب عید کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں عیدگاہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو آپ انہیں خطاب فرماتے ہیں، یا معاشر النساء تصدقنا، اے مسلمانوں کی خواتین، اے خواتین اسلام تم صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہاری بڑی تعداد کو جہنم میں دیکھا ہے، بڑی تعداد کو تمہاری میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ صحابیات نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہماری اتنی بڑی تعداد جہنم کے اندر ہے، ایسا کون سا گناہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو، لعنت ملامت بہت زیادہ کرتی ہو، اور شوہروں کی ناشکری، شوہروں کی نافرمانی بہت زیادہ کرتی ہو، اسی وجہ سے تمہاری تعداد کو میں نے جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور یقین مانیے اس زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے انسان اتنا زیادہ اس کا غلط استعمال کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کی زبان یہاں نہیں رہ جاتی، بلکہ اس کی زبان اوپر جانے لگتی ہے اور اللہ کے اختیارات میں دخل دینے لگ جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزری ہوئی امتوں میں سے دو شخص کا ذکر فرمایا کہ اس میں سے ایک نیک تھا اور ایک گناہ گار تھا۔ تو نیک شخص نے گناہ گار کے بارے میں یہ کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم دے کر میں بات کہتا ہوں کہ اللہ فلاں شخص کو معاف کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کون ہے، یہ کون ہے جو فیصلہ کر رہا ہے کہ میں کسے معاف کروں کسے معاف نہیں کروں گا؟ جاؤ، میں نے اس شخص کو معاف کیا جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، اور یہ شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں معاف نہیں اللہ کی قسم کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو معاف نہیں کرے گا، میں اس کے سارے اعمال ڈیلیٹ کر رہا ہوں، سارے اعمال ختم کر دے رہا ہوں، سب ختم کر دے رہا ہوں۔ تو انسان اللہ کے اختیارات میں بھی دخل دینے لگ جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کو تقویٰ کی وجہ سے بھی غرور آ جاتا ہے۔ اسی لیے بہت زیادہ جب تقویٰ ہو جائے تو انسان کو غرور میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس چیز کے ذریعے بھی کبھی کبھی آزمائش ہو جاتی ہے اپنی زبان کا صحیح استعمال۔ یہ ایک نیک شخص تھا، ایک نیک شخص تھا، اور اس نے ایک برائی کرنے والے کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ کی قسم اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، لیکن یہ بات اتنی خطرناک تھی کہ اللہ رب العالمین کے اختیارات میں دخل دینے والی تھی۔ اللہ رب العالمین اس قدر ناراض ہوا کہ یہ ہوتا کون ہے یہ فیصلہ کرنے والا کہنے والا کہ میں کس کو معاف کروں گا یا معاف نہیں کروں گا۔ لہذا سامعین کرام، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اچھی اور نیک بات کہنے کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے، اور ہماری زبانوں کو فحش باتوں سے، شرکیات سے، کفریات سے، ہر طرح کی باتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے۔ اور اگر ہماری زبان کا استعمال ہو تو صحیح استعمال، بہت بہترین مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ فلیقل خیرا او لیصمت، تم میں سے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہیں، اچھی بات کہیں۔ اگر اس کے بات کہنے کے لیے اچھی ہے اس کے پاس تو اچھی بات کہے، اور اگر کہنے کے لیے اچھی بات نہیں ہے، ایسی مجلس میں بیٹھا ہے جہاں پر وہ غلط بات بول سکتا ہے، لیصمت، خاموش رہے، منہ بند رکھے اپنا۔ اگر کہنا ہے تو اچھی بات کہے، ورنہ خاموش رہے، اور اس خاموشی میں ہی اس کے لیے عافیت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اس عظیم نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان کی شکل میں دی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے، ہماری زبان کو کفریہ باتوں سے محفوظ رکھے، ہماری زبان کو شرکیہ باتوں سے محفوظ رکھے، ہماری زبان کو ہر طرح کی لغو باتوں سے، گالی گلوچ سے، ہر طرح کی فحش باتوں سے محفوظ رکھے۔
اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو فوت ہو گئے ہیں، اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما، اور جو پریشان حال ہیں، مقروض ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے جو مسلمان بھائی کسی بھی خطے میں پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی مدد فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔